کوئی ایک سٹینڈرڈ اٹھا کے دے ہی رہا کہ میں نہیں مانتی ہے، میں نہیں مانتا، چاہے میرے گھر پہ چل رہا ہے 2 نمبری کا نظام، چاہے دنیا میں چل رہا ہے، سوری مار دو، مارو، مرنا ہی ہے میں نے ایک دن، ابھی مار دو، کتنے 100 سال زندہ رہوں گا میں. اور مسلم آئیڈینٹی اس لیے اس وقت کنفیوز ہے کیونکہ ہمارا داڑھی والا جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ پردے ڈال رہا حق کے اوپر، اپنے لوکل ڈونرز تک کو خوش کرتا ہے، جو مسجد کے ڈونرز ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے لیکچر دیتا ہے. یہ لوکل مسجد کی بات بتا رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہے بڑی مساجد اور فتاوا کہاں سے آتے ہیں، ہم مطلب بچے نہیں بیٹھے ہوئے ادھر. ہم اسلام کو اس طریقے سے پردے ڈالے جا رہے ہیں کہ، اور منہ پہ بول رہا ہے بڑے گٹس ہیں ساحل صاحب، بڑے گٹس ہیں، اسلام کے بارے میں حق بات کرتے ہو. مطلب گٹس کی کیوں ضرورت پڑی یار؟ کیوں؟ اس لیے گٹس کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ باقی کے سارے لوگ وہ دوسرے والی سائڈ پہ چلے گئے، ورنہ کسی کو گٹس کی ضرورت نہیں تھی. کسی ایک بھی بچے کو بھی گٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. سچ بات، ہماری نیچرل انسٹنکٹ میں سچ بات کرنا. سچ بات کرنے کے پیچھے بچہ بھی اسے ڈرتا ہے کیونکہ آگے تھپڑ پڑے گا یا گولی چلے گی، ورنہ کیا ضرورت تھی. اس لیے تمام تر، اور کسی شک میں تو نہیں ہے نا کوئی، ہم کوئی عمران خان نواز شریف تو نہیں دین سیکھتے نا، ہم تو سورہ اثر کی بات کر رہے ہیں. ان کو تو ہم پٹی 100% چور، ان کو سورہ اثر کا پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی. سورہ اثر آنا تو دور کی بات ہے، ان کو تو اثر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ الف سارا اثر. قسم اٹھوا لیں 50 پولیٹیشین پکڑیں، اس سے کہیں سورہ اثر کو لکھو، پیپر پہ لکھو، انہوں نے اثر والا لکھنا جو اردو والا اثر ہے. یہ بتائیں گے کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں، دین میں کس طریقے سے حق کا مطلب کیا ہوتا ہے. They don't know that. I'm sorry. I don't expect them. It's okay. But why are they the way they are? Because جس علاقے میں جہاں سے اٹھ کے آئے ہیں وہاں پہ حق کے اوپر پردے ڈلے ہوئے تھے. بس اتنی سی بات تھی. اور پھر کہانی آج تک یہاں تک پہنچی. آگے تو نبی علیہ السلام نے کہا نا اگلا اس سے بھی بدتر زمانہ آنا. میرے بیٹے اور بیٹیوں نے تو پتہ نہیں کیا گند دیکھنا ہے، اور میں یہاں پہ سٹینڈرڈ کمپرومائز کر کے بیٹھ گیا ہوں. آگے کے بچوں نے تو پتہ نہیں کیا بہانہ نکال لینا ہے. کوئی ایک سٹینڈرڈ اٹھا کے دے ہی رہا کہ میں نہیں مانتی ہے، میں نہیں مانتا، چاہے میرے گھر پہ چل رہا ہے 2 نمبری کا نظام، چاہے دنیا میں چل رہا ہے، سوری مار دو، مارو، مرنا ہی ہے میں نے ایک دن، ابھی مار دو، کتنے 100 سال زندہ رہوں گا میں. اور مطلب آپ میں سے اگر کوئی مجھے 2000 سال یا 1000 ہی لے لیں، چلے 1000 سال دے دیں تو میں کچھ سوچوں بھی کیا کچھ کمپرومائز کروں. یہ 70 سال کے پیچھے، جس میں 40 سال عمر ہو گئی ہے، 30 سال کی ہسپتالوں کی بیماریاں میرے آگے، مجھے بھی پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے، اگلی ساری لائف ہسپتالوں میں گزرنی ہے. چاہے میں بل گیٹس ہوں، چاہے جیک ما ہوں، چاہے میں عنایت علی ریڈی والا ہوں میاں والی کا، ہسپتالوں میں ہی رہنا میں نے. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں گٹس چاہیے ہوتے ہیں بھائی جان، گٹس تو چاہیے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں زندہ رہنے کے لیے. آج آپ سے کہوں نا غیب کا علم لے لو، اپنی لائف آگے دیکھ لو، آج ہی شوق سے مر جائیں گے آپ. جس کو پتہ چلے گا نا آگے لائف میں کیا ہونے والا ہے، وہ انسان آج ہی شوق سے ایٹ لیسٹ مرے گا. تو ظاہر ہے نہیں، کیونکہ اس نے پوری لائف تو دیکھ لی ہے. مگر وہ بھائی صاحب گئے، وہ خاتون بھی گئی، وہ اپنی شکل بھی دیکھ لینا. 10 سال بعد ایک خاتون کی 10 سال بعد آپ یہ شکل ہو جانی، جھریاں اتنی پڑنی ہیں، اتنی موٹی ہو جانی ہے، اتنی پتلی ہو جانی ہے. آپ وہ آنٹی ختم ہے، وہ انکل ختم ہے جو دیکھے گا کہ یار میرے ساتھ لائف میں کیا ہونا ہے. یہ تو اللہ نے احسان کیا ہماری سائیکالوجی پازیٹیو کرنے کے لیے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں دیا. یہ گٹس چاہیے ہوتے ہیں. جب پتہ بھی ہے ہم سب کو کہ اسپتالوں میں رہنا ہے، پھر بھی رہنا ہے، پھر بھی میں نے ہسپتالوں میں رہنا ہے. بھائی یہ گٹس کا گٹسی ڈیسیژن تو یہ ہے. گٹسی ڈیسیژن یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جب تک رہوں گا اپنے پیروں پہ رہوں گا. یہ تو عیاشی کی سٹیٹمنٹ ہے. کون چاہتا ہے بڑھاپا، گھٹنوں کے بل چلوں گا ساری عمر، ویل چیئر پہ دھکیلا جاؤں گا اپنے پوتوں بیٹوں کے تھرو؟ Who wants that? That takes a lot of guts to offer that kind of life. دیکھ لینا جتنے بلینئرز ہیں ابھی 20 سال بعد دیکھنا ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، بیچاروں کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں. سارے انسان ہیں، اس پلانٹ تو آئی، اس پلانٹ میں آئی ہم اس لیے کسی کیمسٹری میں کھائے جائیں. یہ میں کچا چبا کے پھینکے ایسے جیسے کہ تھوک دیے اس نے ہمیں. ہماری تو قبریں تک نہیں بچنی، وہ بھی اٹھا کے نہیں بن جانی. مطلب یہ ہوتی ہے گٹسی. ان مائی سمپل پرسپیکٹو اتنی الٹی کی ہوئی تصویر، اتنی ہمت ہے آپ کے اندر کہ آپ کینسر ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بھی سائن کر رہے ہیں میرے ساتھ. ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہو جائے گا. آپ کی آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، کیٹریکٹ بھی ہوگا آپ کو، آپ کا لیور فیلئر بھی ہونا ہے، آپ کی اسپائن کام کرنا جھک جائے گی. آپ you really need to be really brave to opt for this sort of thing. Humble was not brave. I am brave. میں 50 سال کی بیماریاں مانگ رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا آج ہی مار دے مجھے، اپنی پرائم پہ مروں گا میں، وہ بھی اللہ کے لیے. So understand وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
is such an easy thing if, only if enough people are saying it. Enough people are saying it, کہانی ختم. صحابہ نبی علیہ السلام نے کہا نا میرا زمانہ بہترین زمانہ. کیوں؟ گروپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کریٹ کر دیا تھا. میجر پاور اس وقت مدینہ بن گیا تھا کہ اب حق کی بات کرنا سب سے آسان بات کرنا ہے. اب 2 نمبری کرنا سب سے مشکل کام ہے. آپ خود سوچیں, علی بن ابی طالب کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے خداؤں کو پاش کر رہے ہیں. بت توڑنے کے لیے بھیجا نا علی بن ابی طالب کو. مجال نہیں تھی کسی کے کہے گا میرا بھگوان توڑ رہا تو میرے رب کو تو نے جا کے پیروں میں ڈال دیا. نو, بیکاز موسٹ آف دا پیپل نیو کہ یار یہ 2 نمبری. آج ہم کر دکھائیں ذرا کسی اس طرح کے کسی ایک بت کو توڑیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. گھر کا ڈومیسٹک ساس بہو کے بت نہیں ٹوٹ رہے ہم سے. تو ہم نے کیا پارلیمنٹ ہاؤسز اور وائٹ ہاؤسز کو کیا ہم نے چھیڑنا ہے؟ سو مسلم آئیڈینٹی تو کنفیوز ہونی ہے, بیکاز آئیڈینٹی کا مطلب لٹرلی دا ٹروتھ ہے. مسلم آئیڈینٹی از نتھنگ بٹ دا ٹروتھ, دی ایبسولوٹ ٹروتھ. Who is telling us the truth? Allah subhanahu wa ta'ala is directly telling us the truth. That is it. That is it. So جیسے ہی آگے سے آگے جائے گی بات, اب ریورس انجینئر کرتے ہیں اس کو اگلے 5 منٹ میں, کہ وقت کیا کرے گا؟ وقت عمل صالح کو ختم کروائے گا. اوکے, کیسے ختم کرائے گا؟ حق بات کے اوپر پردے ڈالنے شروع کر. سورہ اثر بتا رہی ہے کلیئرلی آپ کو اور دنیا کا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے سوائے وہ لوگ جو کہ عمل صالح کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کا مطلب ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. کیوں ختم ہونا شروع ہوں گے؟ ساتھ پر چلے کہ وتواصوا بالحق, ایک دم حق کے اوپر پردے ڈال جائیں گے. این وتواصوا بالصبر, لوگ بے قابو ہو جائیں گے کہ ہمیں ابھی چاہیے جو کچھ چاہیے. اس کا اینٹی ہے نا صبر. فریجائل, نازک, ڈرپوک ہو جائیں گے. ڈرپوک بندہ تو صبر نہیں کرتا نا. بزدل بندے کے اندر صبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کمزور بندے کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے, اسی لیے وہ کمزور ہو. بہادر بندہ صبر کرتا ہے تو سزائیں ملتی ہیں, حنبل کی طرح, حسین کی طرح. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ. خود سائیکالوجی اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ ڈائریکٹ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ سورہ اثر میں ہوگا کیا. ویئر آر یو گوئنگ ٹو گو بیڈ؟ یو گوئنگ ٹو گو بیڈ بیکاز یو گوئنگ ٹو گو ویک. ون, یو گوئنگ ٹو گو timid, بزدل. And then people of the book are going to start lying to you. They are going to start lying to you. اسلام میں ایسے, اسلام میں ایسے. اور پھر دیکھ لیں پھر آگے کیا ہوگا. پھر شیطان نے جو 2 دشمن اکٹھے کیے تھے نا, اس کانسٹنٹ کو آپ لے کے آئیں اور شیطان کی تمام تر معاملات جو نفس کے اوپر لگتے ہیں ایک دم ٹک 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 کر کے سارے کے سارے بٹن ہمارے آن ہو جانے, جو کہ ہو چکے ہیں ہم. کہ جو گناہ پچھلے 200 سال پہلے امیجن بھی نہیں کرتے تھے, اب ہم انوینٹ کر رہے ہیں لٹرلی. میں کچھ ایپس دیکھ رہا تھا, میں اب آپ کو کیا آئیڈیا دوں گا, بچوں کو آئیڈیا بھی آ رہے ہیں, ویڈیو پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. اب ایسے ایسے گناہ الیکٹرانکلی ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ میں بندہ پچھلے مطلب قارون اور فرعون بھی نا جنتی لگتے ہیں. ایسے ایسے گناہ ایجاد کیے جا رہے ہیں جو کہ ہیومن سائیکالوجی کو پرورٹیڈنس کی طرف لے کے جانے والے. یہ پیسہ, گاڑیاں, گھر, زنا, یہ کیا ہے؟ یہ وہ بٹنز پریس ہو رہے ہیں ہمارے کہ ہاں خیر ہے. آج ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جسٹیفائی نہیں کرتا اپنے زنا کو. جسٹیفائی کرتا ہے کہ خیر ہے, نہیں یہ اس طرح الاؤ ہوتا ہے, اس کیس میں وہاں پہ اس کیس میں الاؤ ہوتا ہے, پتہ نہ چلے تو الاؤ ہوتا ہے. مطلب یہ کہاں سے آئی یہ کہانیاں؟ امیجن کریں کہ ایوری مین ہو از کمیٹنگ اے سن از جسٹیفائنگ دیٹ سن. Otherwise there is no probability of that kind of a sin جو کہ اس وقت چل رہا ہے. حرام مال کے اوپر جو نہیں رینگ رہی ایک مسلمان آدمی کے کان پہ. حرام مال کے اوپر اس لیول کی جسٹیفیکیشن ہے کہ مطلب عبداللہ بن مسعود بھی شرما جائے کہ ہاں یہ والے آرگیومنٹ ہم نے سوچے بھی نہیں. اس لیول تک چلا گیا مسلمان مردات کا. آج میں صبح آسٹریلیا میں تھا, آئی تھنک کلب ہاؤس پہ, وہاں پہ فتویٰ چل رہا ہے ایک گھر مورگیج پہ الاؤ ہے کہ آپ اگر پہلا گھر سود پہ لے رہے ہیں تو الاؤ ہے. کہاں سے پہ چلا؟ وہاں کے مسلمانوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا, اس کے اوپر فتویٰ لیتے ہیں نا کہ جس نے اپنا گھر نہیں بنایا وہ جنت میں بھی اسے اپنا گھر نہیں ملے گا. ویسے اسلام کے جیسے یہ اصول ہو کہ جس نے دنیا میں اپنا گھر نہیں بنایا اس کی کیا اوقات کہ جنت میں گھر بنائے. اگر یہ اصول ہوتا ہے اسلام کا تو پھر میں کہتا ہوں یار ایک گھر تو مورگیج پہ بھی الاؤ ہونا چاہیے, امریکہ میں, کینیڈا میں, یا برابر.
انہوں نے فتویٰ کس بیس پہ کیا کیا فتوے کا استدلال یہاں پہ ہوتا ہے, یہاں پہ استنباط ہوتا ہے. استنباط کے لیے پیچھے نس کون سی پکڑی ہے کہ کیوں ایک گھر الاؤ ہونا چاہیے؟ مطلب کیا یہ کون سا اصول ٹوٹ جائے گا گھر نہ لیا تو؟ کون سا ثواب نہیں کر سکو گے گھر نہ لیا تو؟ کون سا گناہ کر رہے ہو گے گھر نہ لیا تو؟ سو انڈرسٹینڈ کس کس طریقے سے حق کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے. اینڈ a lot of people are gonna see this video and say, hey, you know what, ایک منٹ ٹھہرو, تمہاری یہ ساری باتیں تو ہمیں ہمارے مفتی صاحب کو نہیں پتا. جی ہم اللہ کی قسم پتہ ہے ان کو میری باتیں. جس مفتی نے آپ کو فتویٰ دیا نا اس طرح کا, یا اسٹاک مارکیٹ کا, یا پھر کرپٹو کرنسی کا, I don't care where you're getting all of that stuff from. What I'm saying, ان سب کو پتا ہے. They are not saying is because ان کو ایک اور چیز بھی پتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ حق بات کریں گے نا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کے ساتھ. وہ بس اپنے تک رکھنے کی بجائے دنیا میں باطل باتیں پھیلانا شروع ہو گیا. اپنے تک رکھ لیتا یار, تو نے بہت ڈرپوک تھا, تو ممبر سے نیچے اتر, تو نے غلط پروفیشن چوز کر لی بیٹا. تو یہ داڑھی جو ہے نا وہ ممبر کے قابل نہیں ہے, نیچے اتر, تو اس کے قابل نہیں, تو اللہ کے رسول کے ممبر میں بیٹھے. تم نے حکمت کے وہ ڈرامے ڈالنے تھے, تو جاؤ حکیم بنو, ڈاکٹر بنو جا کے. تم اتنے بڑے حکیم ہو, تو مولوی کس لیے بن گئے ہو؟ مولوی تو حق بات کرنے والا ہوتا ہے, اس کو کون سی حکمت آتی ہے جو کہ صحابہ کو نہیں سمجھ آئی, تمہیں حکمت آ گئی ہے. جتنا بڑا حکیم اس وقت پاکستان دنیا کا مسلمان مولوی ہے نا, اس سے بڑا حکیم تو ہارورڈ کا ڈاکٹر بھی نہیں ہے. So this is the problem, that every Muslim is coming up with new definitions of morality, new definitions of sin and sinlessness. You know, نئے narratives اور نئے rhetorics آج چل رہے ہیں کہ نہیں اسلام کو اس طریقے سے دیکھنا ہے, دور حاضر میں. دور حاضر لٹرلی یہ لفظ بولے, دور حاضر میں. وہ غامی صاحب بھی بولتے ہیں نا, دور حاضر کے تقاضے پورے کر, ہر عصر کے ہر دور کے تقاضے پورے کرتا ہے. وہ سورہ عصر میں ایگزیکٹ اللہ کا لفظ ہے. وہ کیوں نہیں بول رہے کہ ہاں جس دور کے تقاضے پورے کرے اسی دور کی قسم اللہ نے اٹھائے گا کہ بیٹا نقصان ہی اٹھاؤ گے, بس ہر دور میں تم ری ڈیفائن کرو گے اسلام کو, بے شرمو. یہ حالات ہو گئے ہمارے. So it's such an amazing truth, it is such an amazing truth that actually looks farther and farther away, or the most complicated lifestyle ہمارے سر پہ آ کے لگتا ہے اگر ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ اپنی سگی ماں اور سگا باپ بھی اس کو جسٹیفائی کر کے بیٹھا ہوا ہے. سگی ماں, سگا باپ بھی, سگا شوہر, سگی بیوی بھی. تو پھر تو ہو گیا نا کام. میں نے کیا کسی عمران خان نواز شریف کی بات کرنی, کیا کسی جارج بش اور براک اوباما کی بات کرنی. I was designed to bow down to احمد بن حنبل. تو بہت دور کی بات ہے. میں اس عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں جس نے فتوے پہ سائن کیے تھے. ہم وہ لوگ ہیں جو مامون رشید کے فتوے کے اوپر باقاعدہ باہر ریلیاں نکال رہے تھے کہ یس لیٹس کال پروگریسونیس. پتہ بھی نہیں تھا کہ پروگریسونیس کا کیا مطلب ہے. What I'm saying is اس لیول تک ہمیں ٹیون ان کر دیا جاتا ہے کہ پھر ہم لٹرلی آؤٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں this man is kind of strange, یہ تھوڑا سا ویئرڈو ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس لیے پھر بشارت دے دی. اس کے بعد کوسچن لیتے ہیں کہ اسلام کو انہی ویئرڈوز نے نا, جس کو آپ ویئرڈوز کہتے ہیں نا, یہ وہ اسٹرینج پیپل ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فتح دی ہے, اور اسلام کو اینڈ میں بھی فتح اللہ تعالیٰ ان اسٹرینجرز کے تھرو ہی دے گا. اسلام کو اس کے علاوہ کیوں کیسے فتح دے گا؟ آف کورس اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے بھائی پھر وہی لوگوں کو فتح ملنی ہے, سوائے وہ لوگ, باقی سب تو نقصان اٹھا رہے ہوں گے. دس از the crowd that is going to gather up, somehow is going to gather up. And I swear this is why I just do not have enough hope. I do not have enough hope from the 50 plus. I'm sorry. I hope کہ یہ بات ان کو اسی طریقے سے تیزاب کی طرح لگے اور وہ ڈبل انرجائز ہو جائے. مگر 50 سال 60 سال پاس والے کیوں؟ وہ اس اثر کے اس مومنٹم میں آیا ہوا ہے, وہ کنونسڈ ہے یا پھر فٹیگڈ ہے. اس وقت جو 20 اور 30 سال کا لڑکا لڑکی ہے نا, وہی ہے اس وقت کی ہوپ. وہ ان 60 سال والوں کو بھی پکڑ کے لے کے آئے گا, اور نیچے جو بچے آنے ہیں ان کو بھی لے کے آئے گا کہ بھئی ہم نے حق کی طرف ہی آنا ہے. بیکاز ہی ہیز دی انرجی اینڈ ہی ہیز دا ٹائم. ہی ہیز دی انرجی اینڈ دا ٹائم. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس کے پاس ایسی ہیں جو کہ سورہ عصر کے تھرو اس کو ایک اس سائنس کے تھرو سمجھ آتی ہے کہ ہاں دیز پیپل آر وے مور پروبیبل. ورنہ ہدایت تو اللہ نے جس کو بھی دینی ہے دے, جس کو نہیں دینی نہیں دیتا ہو. سو اس لیے آئی ایم وے مور ہوپ فل کہ میرے سامنے 20 اور 30 ایئر اولڈ کے بندے بیٹھے, کیونکہ ان کا احمد بن حنبل بننے کا چانس بہت زیادہ ہے, ان کا حسین بننے کا چانس بہت زیادہ ہے. ادروائز
وہ بھی نہیں بن رہے تو پھر کوئی چکر ہی نہیں ہے نا. جو 20s اور 30s میں ہیں وہ بھی کنونسڈ ہے کہ نہیں یار دنیا پھر دنیا حسنہ اور فی الآخرت حسنہ اکٹھے لے کے چلنے ہیں میں نے, ٹھیک ہے. اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ پھر دنیا حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا حسنہ کا جو حسنہ کا مطلب ہے وہ تھا کیا, تو پھر تو سورہ اثر کیا بہت دور کی بات ہے, وہ تو قرآن پاک سے بہت دور جا چکا ہو.